अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। बचपन कैसे गुजरा, उम्र ने क्या क्या खेल दिखाए, ये एक तवील और उकता देने वाला किस्सा है। इसकी तफसील में जाने की बजाय खुलासा बेहतर है, और खुलासा यह है कि माँ उस वक्त मर गई जब मेरे मुंह से उसके लिए माँ का लफ्ज़ नहीं निकला था। बाप उस वक्त जब उसने परियों और जिनों की चंद कहानियां सुनाई थी। मेरा बोझ रिश्तेदार के एक चचा को संभालना पड़ा। इस बोझ के साथ बाप का मकान और उस मकान में भरा हुआ सामान भी था, इसलिए चचा को यह बोझ ज़्यादा वजनी महसूस नहीं हुआ। लेकिन पास पड़ोस के लोगों ने चचा को ज़्यादा खुश होने का मौका नहीं दिया और मेरी परवरिश की निगरानी की गई। क्या खाता हूँ, क्या पहनता हूँ, घर में मुझे परेशान तो नहीं किया जाता, वगैरह वगैरह। चची के अरमान दिल में रह गए थे। उन्होंने सोचा होगा माल दौलत के साथ एक नौकर भी मिला, मगर पड़ोसियों ने मुझे नौकर न बनने दिया। न सिर्फ ये, बल्कि मुझे स्कूल में भी दाखिल कराया गया और मैंने वहाँ मैट्रिक किया। फिर कॉलेज में दाखिला लेने शहर भी पहुँच गया, जहाँ मैंने इंटर किया। चचा को तवील अरसे तक ये खसारे का सौदा भुगतना पड़ा था। उन्होंने सोचा कि बचा कुचा तो कब्जे में आए, चुनाचे खामोशी से कार्रवाइयाँ की और मकान वगैरह बेचकर बस्ती से ही भाग गए। इस तरह मेरी पढ़ाई का सिलसिला रुक गया। बस्ती से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, शहर दिलकश था। हाँ, अब ज़रा मामला मुख्तलिफ था। चुनाचे नौकरी तलाश करनी पड़ी और ये नौकरी अमीन भाई के यहाँ मिल गई। जूतों का कारखाना था, होलसेल डीलर थे, लाखों में खेलते थे, मगर क़यामत के कंजूस थे। कंजूसी की सारी रिवायतें उनके सामने मान पड़ जाती थी। मुझे 800 रुपये माहवार देते थे। चाय घर पर बनती, खाना भी घर से आता। 5 मुलाजिम थे, सबके साथ खाते। मगर लुत्फ उस वक्त आया जब मुझे तनख्वाह मिली। 26 रुपये कुछ पैसों के हिसाब से महीने की 4 छुट्टियों के पैसे कटे। 6 रुपये रोज़ाना खाने के, 2 रुपये रोज़ाना दिन भर में चाय के कटने वाली रकम बनी 314 रुपये। बाकी 486 रुपये मेरे हवाले कर दिए गए। ये क्या? मैंने सवाल किया और उन्होंने मुझे हिसाब बता दिया, मगर तनख्वाह 800 बताई गई थी मुझे। हिसाब किताब सीखो भाई मियाँ। 26 पैसे 20 रुपये रोज़ाना हुए कि 30 हुए? जी हुए। मैंने तो 106 रुपये ही काटे हैं। मगर जुम्मे की छुट्टी तो आम है। उन दिनों जुम्मे की छुट्टी हुआ करती थी। होती है दुलारे मियाँ, दुकान तो नहीं खोली जा सकती। दुकान खुले तो आमदनी हो, आमदनी हो तो तुम्हें दें। चंदा मियाँ खुद कमाएंगे तो तुम्हें देंगे ना, घर बैठकर तो नहीं दे सकते। दूसरे लोग तो ऐसा नहीं करते। भाई मियाँ वो बावले हैं, तो हमें क्या, हमारी बात करो। खाना, चंदा ज़रा बाजार देखियो, 6 रुपये में तो कसम अल्लाह की दाल रोटी भी नहीं मिलती। मैं तो रियायती पैसे लगाता हूँ। चाय 1 रुपये से कम की मिलती है कहीं? 3 चाय देता हूँ तुम्हें, पल्ले से खर्च करना पड़ता है। मगर इस तनख्वाह में तो गुजारा नहीं होगा। अगर मैं दोपहर को खाना ना खाऊं तो काम कैसे करोगे बाबू, ढीले पड़ जाओगे। ये अपना उसूल है, सोच लो चंदा। सारे नौकर खाते पीते और ऐश करते हैं, दुआएं देते हैं अमीन भाई को। पहली नौकरी थी और इसके लिए भी बड़े पापड़ बेलना पड़े थे। चुनाचे में अमीन भाई को दुआएं देने के अलावा क्या कर सकता था। उनकी दुकान में वाहिद पढ़ा लिखा था, ख़तो किताबत, हिसाब किताब सब कुछ संभाल लिया था। रफ्ता रफ्ता कई ओहदे मुझे दिए गए थे। मैं कैशियर था, सेल्स मैनेजर था, बैंकों का हिसाब किताब रखता था, बड़ी बड़ी रकमें बैंकों में जमा करा देता था। अमीन भाई मुझ पर बहुत एतबार करते थे, लेकिन उसूलों के बड़े पाबंद थे। कभी 1 घंटा लेट हो गया तो हिसाब में दर्ज, थोड़ी देर पहले चला गया तो हिसाब में दर्ज, पेट में दर्द हुआ तो बोतल पिला दी, मगर पैसे हिसाब में दर्ज। और महीने में चंद 100 रुपये हाथ में आते थे। बड़ी परेशानी के आलम में गुजर रही थी। अमीन भाई से बड़ी नफरत हो गई थी मुझे। मैंने गुस्से में मेज़ को एक ठोकर मारी। हिसाब किताब में 1,500 का घपला हो गया था और अमीन भाई सख्त गुस्सा हुए। हज़ारों सुना डाली थी और आखिर यही कहा था, मियाँ पैसे अदा कर दो वरना केस पुलिस को दे दूंगा। मैं 1,500 अदा करूंगा अमीन भाई। ठीक है, आप पुलिस में जाएं। मेरे फरिश्तों को भी गुमान नहीं था कि अमीन भाई जो कह रहे हैं वो कर दिखाएंगे। पुलिस इंस्पेक्टर ने, जो शायद अमीन भाई का जानने वाला या कोई रिश्तेदार था, उसने मुझे दुकान से ही गिरफ्तार किया और थाने ले गया। थाने ले जाकर उसने मुझे एक हवालदार के हवाले करते हुए कहा, बच्चे को ज़रा ड्राइंग रूम दिखा देना।
1,500 रुपये हज़म किए हैं अमीन भाई के। ज़रा देखो इसने कहाँ छुपा रखे हैं। मैंने गिड़गिड़ा कर हवालदार को बताया कि ये रकम मैंने गायब नहीं की है, अमीन भाई को धोखा हुआ है। लेकिन हवालदार हंसकर बोला, हज़म करने वाले ऐसी ही कहानियाँ सुनाते हैं बेटा। अगर तूने 1,500 अपने मुंह से ना उगले तो मेरा नाम भी हवालदार रहीम खान नहीं। और फिर हवालदार ने मुझे मारना शुरू कर दिया। बहुत मारा उसने मुझे। माँ बहन की गालियाँ देता रहा और मेरा खून खोलता रहा। मैंने बिलाखिर रोना और चीखना भी बंद कर दिया। अमीन भाई के लिए दिल में शदीद नफ़रत का एहसास जाग उठा था और मैंने सोचा कि अमीन भाई, अगर इस सारी मार का बदला ना ले लूँ, मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं हूँ। हवालदार ने जो कुछ उससे किया जा सकता था कर डाला। 5 दिन तक मुझे लॉकअप में रखा और मेरा जिस्म जगह जगह से सूज गया था। मेरे जिस्म की ओवरहॉलिंग कर दी गई थी और इतना मारा था कि दूसरा कोई होता तो शायद बर्दाश्त न कर पाता। बात चूंकि छोटी सी रकम की थी और इंस्पेक्टर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था, चुनांचे उसने मुझे गालियां देते हुए भगा दिया और कहा कि बिला वजह मैं उसके हाथों से मारा जाऊंगा। मैं बाहर निकला। अमीन भाई की दुकान पर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। छोटा सा कमरा किराए पर ले रखा था, उसी में पहुंच गया। कोई पुरसाने हल नहीं था। किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि मैं इतने दिन कहाँ हूँ। कोई होता तो सोचता। अपने जख्मों को लिए हुए भूखा प्यासा इस बंद कमरे में पड़ा रहा। वक्त सबसे बड़ा साथी होता है और जब कोई पुरसाने हल ना हो तो इंसान के अपने अंदर इतनी क़ुव्वतें उभर आती हैं कि वो हर मुश्किल का मुकाबला कर लेता है। और अपनी उस मुश्किल का मुकाबला मैंने खुद किया। ठीक हो गया, चलने फिरने लगा। कुछ पैसे महफूज थे, उनसे खाने पीने का बंदोबस्त किया और उसके बाद जब बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया तो अमीन भाई से मुलाकात करने पहुंच गया। मैं उनका घर जानता था, 2-3 बार जा भी चुका था और उनके अहले खाना से वाकफियत भी थी। अमीन भाई के लिए मेरे दिल में जो नफ़रत और धुआं भरा हुआ था वो बहुत ज़्यादा था। और उस वक्त रात के तकरीबन 8:30 बजे थे। मुझे यकीन था कि अमीन भाई आ चुके होंगे। चुनाचे में छुपकर उनके मकान में दाखिल हो गया और उनके कमरे तक जा पहुंचा। अमीन भाई कमरे में नहीं थे। उनकी आवाज़ दूसरे बड़े कमरे से आ रही थी जहां वो अपने ख़ानदान वालों के साथ बैठे हुए थे। फिर वो वापस आए, कमरे का दरवाज़ा बंद किया, एक अलमारी खोली, फिर उसमें से चमड़े का एक बैग निकाला और बैग में रखे हुए नोटों के बंडल निकालकर कागज़ पेंसिल लेकर बैठ गए। नोटों की तादाद बहुत ज़्यादा थी जिसका सही अंदाज़ा मैं नहीं लगा सका था, लेकिन अमीन भाई के पास अक्सर मैंने इतनी बड़ी रकूमात देखी थी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और उसके बाद खामोशी से अपनी जगह से बाहर निकल आया। अमीन भाई कुछ इस तरह अपने काम में लगे हुए थे कि उन्हें मेरे कदमों की चाप महसूस ना हुई। बिलाखिर मैं उनके पास पहुंच गया और जब उन्हें एहसास हुआ तो उन पर वही गुजरी जो किसी ऐसे दौलतमंद पर गुजर सकती है जो बेइंतहा कंजूस हो, किसी पर जुल्म भी कर चुका हो और मजलूम उसके सामने हो। चंद लम्हों तक तो अमीन भाई की आवाज़ ही ना निकल सकी। उसके बाद उन्होंने शोर मचाने के लिए मुंह खोला, लेकिन मेरा मजबूत और ताकतवर घूंसा उनके मुंह पर पड़ा और उनके होंठ दांतों में जा घुसे और दांत हलक में। मैंने उनकी गर्दन दबोच ली थी। अमीन भाई हाथ पांव मार रहे थे, मगर मेरे जिस्म में उस वक्त उन गालियों का और उस मार का जुनून था। मैंने उन्हें उठाकर ज़मीन पर पटक दिया, फिर एक पीतल के वजनी गुलदान से उनके दोनों पैरों पर ज़रबे लगाई, लेकिन उनका मुंह भींचे रखा। मैं इंतहाई जोश के आलम में था और उन्हें ज़िंदगी से बिल्कुल महरूम कर देना चाहता था। अमीन भाई नीम मुर्दा हो गए। मेरी आंखों में वहशत भरी हुई थी। अमीन भाई से मैंने अपना इंतकाम ले लिया था। मैं वापसी के लिए पलट रहा था कि नोटों पर निगाह पड़ी और मैंने दिल में सोचा कि ये नोट क्यों ना मेरी अपनी मलकियत बन जाए। अमीन भाई जैसे आदमी के साथ रियायत नहीं की जा सकती। मैंने सारे नोट चमड़े के उसी बैग में भरे और बैग की जिप बंद करके कमरे से बाहर निकल आया। बाहर अमीन भाई के अहले खाना आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मैं खामोशी से वहाँ से चल पड़ा। किसी को मेरी मौजूदगी का एहसास तक ना हो सका। वहाँ से मैं अपनी रिहाइशगाह पर आया और रिहाइशगाह पर आने के बाद एहसास जुर्म ने मुझे घेर लिया। जाहिर है दुकान के दूसरे लोग मेरी रिहाइशगाह का पता बता सकते थे। ये रिहाइशगाह इस वक्त ख़तरनाक थी। कुछ करना चाहिए। अमीन भाई के साथ रहकर खासी मालूमात हासिल हो चुकी थी। चुनाचे दिल में एक फ़ैसला कर लिया कि ये रात तो यहाँ गुजारनी है। दूसरे दिन सुबह सबसे पहला काम यह करूँगा कि अपने लिए कोई बेहतर रिहाइशगाह तलाश करूँगा।
तब मेरी तवज्जो नोटों की जानिब गई और मैंने उन्हें गिनना शुरू कर दिया। 8,60,000 रुपये थे। बहुत बड़ी रकम। इतनी बड़ी रकम तो मैंने चश्मे तसव्वुर से भी नहीं देखी थी। यह रकम तो इस वक्त मेरी मलकियत है और अगर थोड़ी सी हिम्मत से काम लिया जाए तो हमेशा मेरी मलकियत रह सकती है, लेकिन इसके लिए बड़ी ज़हानत से काम करना होगा। और फिर दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले मैं अपनी उस रिहाइशगाह से बाहर निकल आया। रकम मेरे पास मौजूद थी और मैंने उसे एहतियात से चमड़े के उसी बैग में रखा हुआ था। काफ़ी देर तक सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा। एक छोटे से चाय खाने में जाकर चाय और बंद खाया। इस तरह नाश्ता करने के बाद मैं वहीं बैठा इंतज़ार करता रहा। वक्त बहुत सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। खुदा खुदा करके ज़िंदगी मामूलात पर आई। दुकानें खुलनी शुरू हो गईं। सबसे पहले एक दुकान से मैंने चमड़े का एक दूसरा बैग ख़रीदा। यह बैग उस बैग से बड़ा था जो मेरे पास मौजूद था। मैंने वो बैग उसमें महफूज कर दिया। अलबत्ता उसमें से मैंने एक अच्छी खासी रकम निकाल कर अपनी जेबों में रख ली थी। मेरे जहन में एक मंसूबा था और उस मंसूबे के तहत बिलाखिर दिन को तकरीबन 11:30 बजे मैं एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ पहुँचा और उससे किराए पर एक फ़्लैट तलब किया। प्रॉपर्टी डीलर ने अपने एक आदमी के साथ मुझे फ़्लैट दिखाने भेजा। फ़्लैटों के एक मंसूबे में पहली मंजिल का एक फ़्लैट सबसे पहले मुझे दिखाया गया और मैंने उसी को पसंद कर लिया। प्रॉपर्टी डीलर से मामला तय हुए। एडवांस की रकम उसे दी गई और उसने मकान मालिक को टेलीफोन पर तलब करके बकिया कार्रवाइयाँ मुकम्मल करा दी। शाम तक मैं उस फ्लैट में मुंतकिल हो गया था। मैंने प्रॉपर्टी डीलर को एक कहानी सुना दी थी। मैंने उससे कहा था कि मैं दूसरे शहर से आया हूँ और मेरे वालिदैन मेरे यहाँ पहुँचने के बाद आने वाले हैं। एडवांस अदा कर दिया गया था। 1 महीने का किराया दे दिया गया था। इसके बाद प्रॉपर्टी डीलर को कोई तशवीश नहीं हुई थी। लेकिन मैं एक ऐसे फ्लैट में पहुंच गया था जहां खुरदरे और नंगे फर्श के अलावा और कुछ नहीं था। मैंने दिल में सोचा कि इस फ्लैट को आबाद करूंगा और उसके बाद कुछ दिन आराम करके मुस्तकबिल के बारे में मंसूबाबंदी करूंगा। लेकिन ये इतनी बड़ी रकम इस तरह नहीं छोड़ी जा सकती थी। तकरीबन 50,000 रुपये मैंने निकाल लिए थे और उन 50,000 रुपयों में से काफ़ी रकम मेरे पास जेबों में पड़ी हुई थी। अभी थैला छुपाना बाकी था। फ्लैट में गुसल खाने के ऊपर 2 छत्ती बनी हुई थी। ये 2 छत्ती मेरे बड़े काम आ सकती थी। उस 2 छत्ती को मैंने ईंटों से जोड़कर बंद कर दिया। उसके बाद फ्लैट ही के रंग का डब्बा लेकर आ गया और उस रंग को मैंने उन ईंटों पर बड़ी महारत से फेर दिया। अब कोई भूल कर भी ये नहीं सोच सकता था कि इस जगह कोई 2 छत्ती होगी। अलबत्ता अगर फ्लैट का मालिक इस पर गौर करता तो दूसरी बात थी। रकम महफूज हो गई। मैंने फ्लैट की मुनासिबत से उसे आरास्ता करने के लिए सामान ख़रीद लिया। हत्ता कि किचन की ज़रूरियात की चीज़ें भी ख़रीद ली। दिल में खुशी की लहरें भी उठती थी और एक खौफ भी दामनगीर रहता था कि कहीं पता ना चल जाए कि क्या कर चुका हूँ। अखबारात वगैरह उस दौरान निगाहों से नहीं गुजरे थे जो ये पता चलता कि अमीन भाई का क्या अशर हुआ। लेकिन एक दिन तकदीर ने बड़ी ज़बरदस्त ठोकर लगा दी। वही इंस्पेक्टर जिसने मुझे पहली बार गिरफ्तार किया था अचानक मेरे सामने आया और मुझ पर हमला कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर से मुकाबला करना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन भागने की कोशिश की और पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बिलाखिर पकड़ लिया। वहीं सड़क पर उसने मुझे इतना मारा कि मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मुझे एहसास हो गया था कि तकदीर ने एक बार फिर मुझे मुसीबत में डाला है। अलबत्ता एक काम मैंने खुफिया तरीके से कर डाला था, वो ये कि फ़्लैट की चाबी जो मेरे लिबास में पोशीदा थी वो मैंने उस वक्त फेंक दी थी जब पुलिस इंस्पेक्टर मुझे अपनी जीप में गिरफ्तार करके ले जा रहा था। एक बार फिर मुझे उसी मनहूस थाने में ले जाया गया और लॉकअप में डाल दिया गया। यहाँ मुझे सारी तफसीलात मालूम हुई। अमीन भाई जिंदा थे। उनकी दोनों टांगें टूट गई थी, दांत भी टूट गए थे और उन्होंने मेरी निशानदेही करते हुए ये बता दिया था कि तकरीबन 9 लाख रुपए की रकम मैं उनसे लूट कर फ़रार हो गया हूँ। ये 9 लाख रुपए मुझसे उगलवाने के लिए पुलिस ने मेरे जिस्म पर इतने ज़ख्म लगाए कि नाकाबिले बयान है। वो सब कुछ मेरे साथ किया गया जो मुझे ज़िंदगी से महरूम कर देने के लिए काफ़ी था। मुझे अदालत में पेश किया गया। फाजिल जज साहब ने मुझसे पूछा कि क्या पुलिस ने मुझ पर तशद्दुद किया है, तो मैंने उन्हें अपने ज़ख्म दिखा दिए। नतीजे में मुझे जेल भेज दिया गया और इस तरह मुझे उस मारपीट से निजात मिली। बाद में मेरे ऊपर मुकदमा चलता रहा। मुझसे उस रकम के बारे में इतना पूछा गया था कि उसके बाद पूछने के लिए और कुछ नहीं था किसी के पास। चुनाचे रकम का मसला ख़त्म हो गया, लेकिन अमीन भाई ने अल्फिया बयान दिया था
کہ میں نے انہیں مارا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے سزا ہو گئی، اور یہ سزا 4.5 سال کی تھی۔ رقم کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا تھا، لیکن سزا بھگتتے ہوئے اکثر میرے دل میں یہ آرزو بیدار ہوتی کہ کاش کوئی اس فلیٹ میں موجود اس رقم تک نہ پہنچ جائے۔ فلیٹ کا میں نے کسی کو حوالہ نہیں دیا تھا۔ تھانے میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ اس دوران میں کیا کرتا رہا ہوں، تو میں نے انہیں یہی بتا دیا تھا کہ سڑکوں، فٹ پاتھوں اور گلیوں میں گزارا کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات تھی۔ جیل کی زندگی کا آغاز ہو گیا، اور اس کے بعد میرے شب و روز میں پختگی پیدا ہوتی چلی گئی۔ دل میں شدید وحشت اور درندگی تھی، اور میں ہر ایک سے لڑ پڑتا تھا۔ اس کے نتیجے میں بعض لوگوں پر میرا رعب بیٹھ گیا، لیکن زندگی کے یہ 4.5 سال میں نے لاکھوں تجربات حاصل کر کے گزارے تھے، اور آئندہ کے لیے بے شمار فیصلے کیے تھے۔ بس کبھی کبھی رات کی تاریکیوں میں دل سے یہ دعا نکلنے لگتی تھی کہ اگر ایک بہتر مستقبل کے لیے وہ رقم مجھے محفوظ مل جائے تو پھر زندگی میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اکثر یہ دعائیں مانگتا رہتا۔ بہت سے خیالات دل میں آتے تھے، کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، لیکن اگر وقت سہارا دے جائے تو میں بھی انسانوں میں انسانوں ہی کی طرح زندگی گزاروں گا۔ 4.5 سال کا عرصہ ختم ہو گیا، مجھے جیل سے رہا کر دیا گیا۔ باہر کی دنیا بڑی عجیب لگی۔ یوں محسوس ہوا جیسے پہلی بار اس دنیا کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہزاروں وسوسے بھی دل میں تھے۔ جانے اب کیا ہوگا میرے ساتھ؟ جیل میں کم از کم محفوظ تو تھا۔ دل میں خوف اور دہشت لیے سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے لگا۔ جی چاہا کہ دوڑتا ہوا اس فلیٹ تک پہنچ جاؤں۔ اب مجھے امین بھائی سے کوئی رنجش نہیں تھی۔ 9 لاکھ کی چوٹ دی تھی میں نے انہیں، اور اس کے علاوہ جسمانی چوٹیں الگ۔ چنانچہ اب وہ قابل معافی تھے۔ 2 دن تک یوں ہی آوارہ گردی کرتا رہا۔ کھانے پینے کے لیے کوئی خاص چیز موجود نہیں تھی، بس چند روپے تھے جیب میں جن سے میں نے اپنا کام چلایا۔ مجھے احساس تھا کہ میرے جیل سے رہا ہونے کے اوقات کا تعین کر لیا ہوگا، اور چونکہ میں ایک ایسا مجرم تھا جس کے پاس 9 لاکھ روپے کی موجودگی کا شبہ کیا جا سکتا تھا، ہو سکتا تھا امین بھائی نے یہ انتظام کر رکھا ہو سکتا ہے پولیس انتہائی احتیاط سے میری نگرانی کر رہی ہو۔ چنانچہ فوری طور پر اس طرف دوڑنا میرے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ البتہ اتنا میں نے ضرور کیا تھا کہ اس علاقے کا ایک چکر لگا لیا تھا۔ میں اچانک ہی غائب ہوا تھا۔ ظاہر ہے مالک مکان نے میرا انتظار نہیں کیا ہوگا۔ 4.5 سال بہت ہوتے ہیں، گو کہ اس کے پاس میری ایڈوانس کی رقم موجود تھی، لیکن وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ بہرحال یہ سب باتیں بعد کی تھی، مگر پہلے یہ یقین کر لینا تھا کہ کوئی مجھ پر نگاہ تو نہیں رکھ رہا۔ میں ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا اور وہاں سامان اٹھوانے کا کام کرنے لگا۔ اس کام میں کافی محنت کرنا پڑتی تھی، لیکن اب سونا تپ کر کندن بن چکا تھا، اور میں دنیا کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ اس محنت کی کمائی سے پیٹ بھرتے ہوئے لطف بھی آتا تھا۔ اسی طرح تقریباً 15 دن میں نے گزار دیے، اور یہ اندازہ لگا لیا کہ مجھ پر نگاہ تو نہیں رکھی جا رہی۔ پھر جب یہ یقین ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو میں نے اپنا کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے میں ریلوے اسٹیشن سے نکل کر نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرتا رہا، کئی بسیں تبدیل کی، اور اس کے بعد بالآخر اپنے مطلوبہ علاقے میں پہنچ گیا۔ ایک دکان سے ایک چھوٹا سا رجسٹر اور بال پوائنٹ خریدا، اور اس کے بعد حلیہ ذرا سا درست کر کے بالآخر اس فلیٹ کی جانب چل پڑا۔ اس وقت دوپہر کا تقریباً 1:30 بجا تھا۔ جون کی چلچلاتی دھوپ تھی اور سڑکیں سنسان تھیں۔ فلیٹ کا علاقہ بھی سنسان تھا۔ میں سیڑھیاں عبور کر کے پہلی منزل پر پہنچ گیا، اور دھڑکتے دل سے میں نے دروازے پر دستک دی۔ پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار دستک دینے پر ایک دبلے پتلے سے بزرگ آدمی باہر نکلے۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی انہوں نے کہا، ابے آخر تو سمجھتا کیا ہے؟ کیا لاوارث سمجھ رکھا ہے؟ کمینے آخر تیرا ارادہ کیا ہے؟ کیا سلوک کروں تیرے ساتھ؟ جی، میں نے حیرت سے ان بزرگ کو دیکھتے ہوئے کہا، کیوں پیچھا کرتا ہے میری بیٹی کا؟ تیری ماں بہن نہیں ہے گھر میں؟ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے محترم۔ دراصل مردم شماری کی فہرستیں تیار ہو رہی ہیں۔ میں آپ کے گھر کے افراد کی تعداد معلوم کرنے آیا تھا۔ اسی دوران ایک لڑکی دروازے پر آ گئی۔ ارے نہیں ابا، یہ نہیں ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بغیر دیکھے بھالے آپ شروع ہو گئے۔ یہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ نہیں ہے۔ وہ مردود تو بہت ذلیل انسان تھا۔ معاف کیجیے گا جناب، دراصل میں ایک اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ ایک شخص مسلسل میرا پیچھا کرتا ہے۔ ابا یہ سمجھے کہ شاید وہ یہاں تک آ پہنچا ہے۔
میں نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، آپ لوگوں نے تو مجھے خوب گالیاں دے لی۔ معاف کرنا بیٹا، غلطی ہو گئی۔ بہرحال تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم بھی مجبور تھے۔ بولو ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں تمہاری؟ جی میں مردم شماری کر رہا ہوں۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ میں نے احتیاطاً یہ سوال کیا، جاننا چاہتا تھا کہ اگر اس وقت میں اندر داخل ہونا چاہوں تو مجھے کتنے لوگوں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میاں میں ہوں اور یہ میری بیٹی ہے، ہم دو ہی ہیں۔ میرا نام رحمت بیگ ہے اور میری بیٹی کا نام سلطانہ ہے۔ میں نے رجسٹر میں یہ دونوں نام لکھے، پھر لجاجت سے بولا، ایک گلاس ٹھنڈا پانی مل سکے گا؟ باہر شدید دھوپ ہے۔ میں لاتی ہوں، لڑکی نے کہا اور واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ بڑے میاں بھی پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگے تھے اور اسی وقت میں نے ان کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کر دی۔ بیچارے بڑے میاں اچھل کر کمرے کے وسط میں جا پڑے تھے۔ میں نے پھرتی سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا، رجسٹر وغیرہ ایک طرف پھینکا۔ اس دوران بڑے میاں سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لڑکی کو بھی شاید ان دھماکوں کا احساس ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے رک گئی اور اس نے خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا تو میں نے سرد لہجے میں کہا، سنو، میں تم دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اگر تمہارے منہ سے ذرا بھی آواز نکلی تو میری جیب میں یہ پستول موجود ہے، تم دونوں زندہ نہ رہ سکو گے۔ لڑکی کا منہ کھلا اور پھر دہشت سے بند ہو گیا۔ بڑے میاں بھی تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں نے نیچے جھک کر ان کا گریبان پکڑا اور انہیں سیدھا کھڑا کر دیا۔ ایک بار پھر میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مجھے ایک کام ہے اور اس کی تکمیل کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ہاں، اگر تم نے کوئی حرکت کی تو اس کے بعد مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ پھر میں انہیں دھکیلتا ہوا اس کمرے تک لے آیا جو میری امیدوں کا مرکز تھا۔ غسل خانے کی دو چھتی پر نگاہ ڈالی اور میری روح تک مسرور ہو گئی۔ دو چھتی اسی طرح بنی ہوئی تھی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مقصد ہے کہ کسی کا ذہن اس سمت نہیں گیا تھا کہ دو چھتی اینٹیں لگا کر بند کیوں کی گئی ہے۔ پھر میں نے ان دونوں کو کمرے میں موجود کرسیوں سے باندھ دیا اور ان کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اس پر رومال کس دیے۔ وہ بیچارے شدت خوف سے ویسے ہی نیم مردہ ہو گئے تھے۔ میری حرکات پر انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ یہ میرے مستقبل کا سوال تھا۔ اس کے بعد دو چھتی کو توڑنا میرے لیے مشکل ثابت نہ ہوا۔ بڑے میاں بے چین نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن چونکہ منہ بند تھا اس لیے کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ دو چھتی میں نے اتنا سوراخ کر لیا کہ اندر کا جائزہ لے سکوں۔ میرا وہ بیگ وہاں محفوظ تھا جس میں میرا مستقبل بند تھا۔ میں نے ہاتھ ڈال کر بیگ اندر سے نکال لیا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ نوٹ اس میں موجود تھے۔ میں نے ایک اطمینان بھری سانس لی اور مسکراتی نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھا۔ وہ حیران تھے، بہر طور۔ اس کے بعد انہیں کوئی تفصیل بتانا ضروری نہ تھا۔ البتہ چلتے ہوئے میں نے آہستہ سے کہا، باہر کسی کو میں یہ اطلاع دے جاؤں گا کہ تم لوگ یہاں بندھے ہوئے ہو۔ ویسے بھی دروازہ کھلا چھوڑ دوں گا۔ بے فکر رہو، تمہیں کوئی نہ کوئی آزاد کر دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بیگ سے میں نے چند نوٹ نکال لیے تھے کہ جنہیں میں استعمال کر سکوں۔ ریلوے اسٹیشن پر چونکہ کئی دن سے رہ رہا تھا اس لیے ٹرین کے اوقات بھی معلوم تھے۔ میں پہلے ریلوے اسٹیشن پہنچا، ایک ٹکٹ خریدا اور اس کے بعد میں ریل کے ڈبے میں آ بیٹھا اور مستقبل کی جانب سفر شروع ہو گیا تھا۔ نیا شہر، نئی زندگی، نیا ماحول۔ اس ماحول میں مجھے اپنے لیے جگہ تلاش کرنی تھی اور یہ جگہ سب سے پہلے کوئی مکان ہی ہو سکتا تھا۔ لیکن درمیانے درجے کے محلے میں نے ایک چھوٹا سا مکان حاصل کیا اور یہاں بھی سب سے پہلے اپنی اس رقم کو محفوظ کیا جو اس وقت میں اپنے تاج محل کا درجہ رکھتی تھی، اور پھر میں نے اپنا تاج محل بنوانا شروع کر دیا، بالکل ہی تبدیل کر لیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے ایک دکان خریدی اور اس کے بعد اس میں ایک شاندار قسم کا جنرل اسٹور کھول لیا۔ دکان کے اوپر ایک فلیٹ لے لیا جو کہ بہت خوبصورت تھا، اور اس طرح اپنے منصوبے کے مطابق میں نے زندگی کا آغاز کر دیا۔ میں نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا تھا اور میرے پڑوسی مجھے ایک انتہائی نیک اور شریف انسان کی حیثیت سے جاننے لگے تھے۔ ویسے بھی وہ سب کے سب تعلیم یافتہ اور اچھی حیثیت کے مالک تھے۔ یہاں میری سب سے پہلی دوستی ڈاکٹر الیاس سے ہوئی۔ وہ مینٹل ہاسپٹل میں کام کرتا تھا اور اکثر مجھے دماغی مریضوں کی کہانیاں سناتا رہتا تھا۔ یہ کہانیاں کافی دلچسپ ہوتی۔ مجھ سے اس نے میری زندگی کے بارے میں بہت سوالات کیے تھے۔ خود شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ تھا۔ بیوی بھی بہت اچھی فطرت کی مالک تھی اور میں اسے اکثر بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ اس کی بیوی نے مجھ سے کہا تھا، شاہد بھائی آپ شادی کر لیں، تنہا زندگی بھی کوئی زندگی ہے،
آپ مجھ سے کہیں تو میں آپ کے لیے کوئی لڑکی تلاش کروں؟ نہیں بھابھی، ابھی نہیں، کچھ وقت گزرنے دیجیے، یہ محسوس کر لینے دیجیے کہ میں اب اس دنیا میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ڈاکٹر الیاس نے کئی بار مجھے اپنے اسپتال آنے کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ ان کے دماغی مریضوں کو کسی وقت میں خود آ کر دیکھوں۔ ایک دن ایسے ہی موڈ بن گیا اور میں اس جانب چل پڑا۔ دماغی اسپتال ایک بہت بڑی عمارت میں واقع تھا اور یہاں پر ذہنی مریضوں کی تعداد کافی موجود تھی۔ ڈاکٹر الیاس مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ یہاں کا ماحول واقعی عجیب و غریب تھا۔ میں نے ڈاکٹر الیاس سے کہا، تم پر تو ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ان پاگلوں کے درمیان واقعی زندگی گزارنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اور یہاں سے حاصل شدہ تجربہ بھی زندگی کے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان اپنے بیوی بچوں کو اچھی طرح ہینڈل کر سکتا ہے۔ اوہو، تم بھابھی کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو؟ تذکرہ کروں گا ان سے، میں نے ہنستے ہوئے ڈاکٹر الیاس سے کہا۔ الیاس بھی ہنسنے لگا۔ اچانک میری نگاہ اس لڑکی پر پڑی۔ دراز قامت اور ایسی شکل و صورت کی مالک تھی کہ انسان کی نگاہ اس پر ایک بار ٹکنے کے بعد ہٹنے کا نام نہ لے۔ ویسے تو لاتعداد حسین صورتیں نگاہوں کے سامنے آتی ہیں، لیکن کچھ چہروں میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ انسان ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جائے۔ ڈاکٹر الیاس نے میری توجہ محسوس کر لی تھی اور اس نے گہری سانس لی اور میرے بازو پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، در حقیقت اس کا چہرہ اتنا ہی حسین ہے کہ انسان کا ذہن بھٹک جائے۔ میں چونک پڑا اور میں نے شرمندہ نگاہوں سے ڈاکٹر الیاس کو دیکھا اور کہا، سوری ڈاکٹر الیاس۔ ارے نہیں یار، میں جانتا ہوں کہ تم تنہا ہی نہیں ہو جو اسے اس طرح دیکھتے رہ گئے ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ بہت سی نگاہوں کا مرکز بن چکی ہے۔ کون ہے؟ میں نے سوال کیا اور ڈاکٹر الیاس ہنس پڑا، پھر بولا، ایک ذہنی مریضہ۔ یہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، بڑی انوکھی کہانی ہے اس کی۔ میں نے اس کی کہانی میں دلچسپی کا اظہار کیا تو ڈاکٹر الیاس کہنے لگا، میرا خیال ہے تقریباً 4 سال پہلے یہ اسپتال میں داخل کی گئی تھی اور اسے ایک رفاہی ادارے کی منتظم مسز تنویر نے یہاں تک پہنچایا تھا۔ مسز تنویر کی رپورٹ تھی اس کے بارے میں کہ یہ کہیں سے ان کے دارالامان آ گئی تھی، اپنا ماضی نہیں بتا سکتی تھی اور بے سہارا تھی۔ مسز تنویر نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اسے دارالامان میں رکھ لیا۔ وہاں اس نے اتنی شرافت اور دیانتداری کا ثبوت دیا کہ مسز تنویر کی آنکھوں کا تارا بن گئی۔ بہت ہی خدمت گزار اور نفیس قسم کی لڑکی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ مسز تنویر کا بھی یہی کہنا تھا کہ انہیں اس کی ذات سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ لیکن پھر ایک دن مسز تنویر حیران رہ گئی۔ اس دن جو واقعہ پیش آیا وہ بہت انوکھا تھا۔ دارالامان میں تقریباً 12-13 سالہ لڑکی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نیچے گر پڑی۔ رات کا وقت تھا، لڑکی نابینا تھی۔ نیچے گری تو اس کا سر پھٹ گیا۔ اس وقت اس کے پاس کوئی اور موجود نہیں تھا۔ مسز تنویر کو بالکل علم نہیں تھا کہ لڑکی زخمی ہو گئی ہے۔ وہ تو اتفاقیہ طور پر اپنی رہائش گاہ کی کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تب انہوں نے ایک نہایت حیرت انگیز منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا یہ لڑکی اس زخمی لڑکی کا خون چاٹ رہی ہے اور عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہے۔ ابتدا میں تو مسز تنویر کو یقین نہ آیا، لیکن پھر دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو انہوں نے یہ منظر پوری طرح آنکھوں سے دیکھا۔ ان پر تقریباً نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی زندہ بچ گئی، لیکن یہ کافی دیر تک عجیب و غریب کیفیت کا شکار رہی۔ مسز تنویر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ یوں بھی انہیں اس کا ماضی معلوم نہ تھا۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں۔ تب انہوں نے ڈاکٹر نقی سے رابطہ کیا۔ ڈاکٹر نقی کا نام شاید آپ نے سنا ہو، مسٹر شاہد۔ وہ بہت بڑے ذہنی امراض کے ماہر تھے۔ ڈاکٹر نقی سے مسز تنویر نے یہ تفصیل بتائی تو ڈاکٹر نقی بھی حیران رہ گئے۔ پھر اس کے بارے میں تفصیل سن کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا ذہنی تجزیہ کریں گے کہ آخر اس جیسی شریف اور نیک نفس لڑکی پر یہ دورہ کیوں پڑا۔ اس طرح یہ ڈاکٹر نقی کے لیے ایک یادگار چیز بن گئی۔ وہ اسے اسپتال لے آئے اور انہوں نے اسے اپنی آبزرویشن میں رکھ لیا۔ ڈاکٹر نقی اس کے ذریعے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینا چاہتے تھے۔ لڑکی کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ ڈاکٹر نقی نے فرصت کے لمحات میں ایک رپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انوکھی رپورٹ کیا؟ میں نے ڈاکٹر سے سوال کیا۔ ڈاکٹر نقی نے بتایا کہ اس کے دماغ کے تمام خلیے درست ہیں، بس ایک خلیہ تاریک ہے اور اس میں ایک سرخ دھبا نظر آتا ہے۔ اس حصے کے بارے میں ڈاکٹر نقی مختلف انداز میں تجربے کرتے رہے اور انہوں نے جو معلومات حاصل کی وہ یہ تھی کہ یہ دھبا شاید قدرتی ہے یا پھر کسی حادثے کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس دھبے میں ایک انوکھی بات ہے،
وہ یہ ہے کہ یہ پھیلتا اور سکڑتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر نکی کا خیال تھا کہ یہ سرخ دھبا کبھی پھیل کر اتنا وسیع بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پورے ذہن پر چھا جائے۔ اس وقت اس کی کیفیت غیر انسانی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس وقت خود کو کوئی خون آشام سمجھ لے۔ یہ کیفیت اسے خون پینے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر نقی ابھی یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ اس کے علاج کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، یا اس دھبے کی نوعیت کیا ہے، کہ وہ خود حادثے کا شکار ہوئے اور ہلاک ہو گئے۔ اسپتال میں چونکہ یہ ایک لاوارث کی حیثیت سے داخل ہوئی تھی اور پھر ڈاکٹر نقی کی آبزرویشن میں تقریباً 1 سال رہی تھی، اس لیے اسپتال کے ایک فرد کی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نقی نے خصوصی طور پر اسے بے شمار مراعات فراہم کی تھی، اور اب اسے تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان 4 سالوں میں اس کے ریکارڈ کا ایک لمحہ بھی خراب نہیں ہے۔ یہ بے غرض مریضوں کی خدمت کرتی ہے، ہر ایک کے کام آتی ہے۔ اتنی نیک فطرت اور نفیس عورت ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے۔ بہرحال اب اسپتال کی طرف سے اسے ہر چیز دستیاب ہے۔ ویسے مختلف ڈاکٹروں نے اس کا تجزیہ کیا ہے، لیکن ڈاکٹر نقی کی حاصل کی ہوئی معلومات سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے۔ گویا یہ ایک لاوارث حیثیت رکھتی ہے۔ ہاں، بظاہر اسپتال کی انتظامیہ سے بددل نہیں ہے۔ ہاں، یقیناً وہ اتنی خوبصورت ہے اور اتنی نرم خو ہے کہ ہر شخص اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ابھی تو آپ نے اسے صرف دور سے دیکھا ہے، اگر کچھ دیر اس سے گفتگو کر لیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ میں تو اس کا گرویدہ ہو گیا ہوں ڈاکٹر الیاس، یقین کرو، وہ میرے ذہن میں ایک عجیب حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے بعد اس پر پھر ویسا ہی کوئی دوسرا دورہ تو نہیں پڑا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسپتال کی 4 سالہ رپورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے اس موضوع پر بات ہوئی کبھی؟ ہاں، ڈاکٹر نقی نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کے بارے میں سوالات کیے تو اس نے بتایا کہ اسے اپنا ماضی بالکل یاد نہیں ہے، بس لاوارث بھٹک رہی تھی کہ مسز تنویر کے ہاں پہنچ گئی۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ اس نے ایک زخمی لڑکی کا خون چاٹا تھا تو اس کے چہرے پر عجیب تاثرات پھیل گئے۔ ممکن ہے مسز تنویر کو یہ غلط فہمی ہوئی ہو، خدا بہتر جانے، لیکن ڈاکٹر نقی بہت اچھے ڈاکٹر تھے اور انہوں نے اس کا جو ذہنی تجزیہ کیا ہے وہ غلط نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر الیاس، میرا ایک کام کر سکتے ہیں آپ؟ میں نے کہا، اور ڈاکٹر الیاس چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولے، کیا؟ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارے کیا ہو گیا آپ کو شاہد صاحب؟ آپ تو بڑے سنجیدہ آدمی ہیں۔ پوری سنجیدگی سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں ڈاکٹر الیاس۔ ٹھیک ہے، سوچ لیجئے، بہت بڑا رسک ہے۔ میں یہ رسک لینے کے لیے تیار ہوں ڈاکٹر الیاس، میں نے جواب دیا، اور ڈاکٹر الیاس عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر شانے ہلا کر بولا، اگر میں یہ کوشش کروں تو میرے خیال میں مجھے اس میں ناکامی نہیں ہوگی۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسے اپنی تحویل میں رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو۔ ایسی حالت میں اگر اس کے لیے کوشش کی جائے تو میرا خیال ہے یہ کام ناممکن نہیں ہے، بشرط وہ خود بھی چاہے۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے ڈاکٹر الیاس، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بیوی سے بات کر لوں۔ ویسے یقین کرو، مجھے انتہائی حیرت ہوئی ہے۔ حیرت مجھے بھی تھی، نہ جانے کس طرح وہ لڑکی ایک نگاہ میں میرے ذہن کی گہرائیوں سے دل تک پہنچ چکی تھی، اور اس کے بعد ڈاکٹر الیاس اور مسز الیاس کی کوششوں سے یہ مرحلہ طے ہو گیا۔ نگار سے میری ملاقات کرائی گئی، اور ڈاکٹر الیاس کا کہنا بالکل درست تھا۔ اس کا چہرہ ملائم ہی نہیں تھا، بلکہ اس کی باتیں اتنی شگفتہ اور بے اختیار ہوتی کہ آدمی کا دل ان کی جانب کھینچتا چلا جائے۔ میں نے خود ہی اس سے اپنی زندگی کا ساتھی بننے کا تذکرہ کیا تو اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ اس نے کسی قدر غمگین لہجے میں کہا، میرے نام کے ساتھ ایک کہانی وابستہ ہے، آپ کو علم ہے اس کا؟ ہاں نگار، مجھے اس کا علم ہے، اور میں نہیں جانتی کہ اس کہانی میں کہاں تک صداقت ہے۔ تمہیں اپنے ماضی کے بارے میں ایک لفظ بھی یاد نہیں آتا۔ یہیں پر آ کر تو میں سوچتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی میرے اندر ایسی کوئی کمی ہو، لیکن انسانی خون، یہ تصور ہی مجھے پاگل کر دیتا ہے۔ آپ خود سوچئے، میں چہرے سے انسان نظر نہیں آتی آپ کو؟ بالکل نظر آتی ہو نگار، اور میں صحیح معنوں میں تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنا کر اپنے آپ کو بہت خوش نصیب خیال کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، شاہد صاحب، در حقیقت میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک یہ اسپتال والے مجھے برداشت کرتے رہیں گے میں یہاں رہوں گی، اور اس کے بعد کہیں اور نکل جاؤں گی۔ میں نے زندگی میں خوشیوں کا تو تصور ہی نہیں کیا تھا۔ آپ اگر خلوص کے ساتھ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو میرے لیے اس سے بڑی خوش بختی کیا ہو سکتی ہے؟ نہ اس کا کوئی سرپرست تھا اور نہ ہی میرا۔
डॉक्टर इलियास और भाभी जान हमारी सरपरस्त बन गए और निहायत सादगी से डॉक्टर इलियास के फ्लैट में मेरा निगार से निकाह कर दिया गया और उसके बाद निगार मेरे फ्लैट में आकर आबाद हो गई। उसके बारे में जो कुछ सुना था उसे उससे कुछ ज़्यादा ही पाया। ऐसी खिदमत गुजार, वफाशियार और मोहब्बत करने वाली लड़की कि मुझे उन लोगों की दिमागी कैफियत पर शुबा होने लगा जिन्होंने उसे दिमागी मरीज़ करार दिया था। अलबत्ता एक एहसास कभी कभी मेरे जहन में बेदार हो जाता, वो ये कि उसका माजी क्या है, कौन है और अपना माजी क्यों भूल गई। अक्सर उसके और मेरे दरमियान इस मौजू पर गुफ्तगू भी हुई थी और उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा था, बहुत अजीब लगता है मुझे शाहिद, बहुत अजीब लगता है जब मैं ये सोचती हूँ कि कहीं मेरे भी कोई अजीज़ व अकारिब ना हो, मेरे वालिदैन ना हो, मेरे बहन भाई ना हो, वो सब मुझे खोकर अफसरदा हो चुके हों और बिलाखिर मैं उनकी ज़िंदगी से निकल गई हूँ। लेकिन ऐसा क्यों हो? और अगर वो थे तो उन्होंने मुझे तलाश क्यों ना किया? उन्होंने ये क्यों यकीन कर लिया कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ? बाज़ औक़ात जब ये सब कुछ सोचती हूँ तो मेरा दिल अजीब सी कैफियतों का शिकार हो जाता है शाहिद। लेकिन इस दुनिया में मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो अपनी शनाख्त ना रखते हों, जो अपने आप में ऐसे घूम रहे हों कि उन्हें माजी का कोई सिरा ना मिलता हो। कैसे दुख की बात है शाहिद कि मेरा अपने माजी से राब्ता टूट चुका है। मेरा माजी क्या था, क्या हुआ था, वो कौन सा हादसा था जिसने मुझसे मेरी याददाश्त छीन ली और मेरी ज़िंदगी का एक तवील अरसा निगल लिया। न जाने वो कौन सा लम्हा था। ऐसे मौक़ों पर वो रोने लगती और मेरे दिल में उसके लिए बड़ा गुदास पैदा हो जाता। मैंने उसे एक शौहर का मुकम्मल एतमाद दिया था और उसने मेरे इस एतमाद को कभी मजरू नहीं किया था। मैं उस पर पूरा भरोसा करता था। हमारे फ्लैट के बिल्कुल सामने कुछ और फ्लैट बने हुए थे। दरमियानी फासला ज़्यादा नहीं था, बस एक सड़क दरमियान में थी। सामने वाले फ्लैट में एक शख्स आकर रहा। अजीबोगरीब शक्ल का मालिक था। ना जाने क्यों उसकी शक्ल देखकर कुछ गुस्सा सा आता या फिर उसका अंदाज ही ऐसा था। वो जब बालकनी में आकर खड़ा होता तो इसी जानिब देखता रहता। कई बार मैंने उसे चोर निगाहों से देखा। वो इधर ही देख रहा होता और जाहिर है उसकी सिमत देखने की वजह क्या हो सकती थी। बारहा मुझे गुस्सा आया और एक बार खुसूसी तौर पर निगार ने भी उसका तज़किरा किया। ये आदमी कुछ अजीब सा है, तन्हा रहता है, कभी इसके फ्लैट में किसी और को नहीं देखा गया, लेकिन जब भी देखो यहाँ खड़ा रहता है। एक आध बार मैं किसी काम से नीचे उतरी हूँ, तब मैंने महसूस किया है कि यह खुद भी नीचे उतर आता है। मेरे दिलो दिमाग में गुस्से की लहर दौड़ गई। मैंने कहा, तो फिर मैं उससे निमट लेता हूँ। नहीं नहीं शाहिद, बिला वजह हम किसी से झगड़ा क्यों मोल लें? मेरा क्या बिगाड़ लेगा? अगर कभी उसने कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश की भी तो मैं उसे खुद जवाब दे दूंगी। लेकिन मेरे दिल में उस शख्स के लिए नफ़रत बेदार होने लगी। मैं जो ज़िंदगी गुजार चुका था वो ऐसी नहीं थी कि मैं किसी से हार मानकर खामोश होकर बैठ जाऊं। मैंने खुद देखा था कि वो मरदूद उमूमन इसी जानिब देखता रहता है और उसके चेहरे पर जो आसार उस वक्त नज़र आते हैं वो मेरे लिए इंतहाई गुस्सा दिलाने वाले होते हैं। उसी दौरान डॉक्टर इलियास भी फ्लैट छोड़कर चला गया था। उसने अपना मकान बना लिया था। डॉक्टर इलियास अगर यहाँ होता तो शायद ये मसला किसी दूसरे तरीके से हल हो जाता, लेकिन उन दिनों वो मेरे जहन में बुरी तरह पक रहा था और मैं ये सोच रहा था कि क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। कि उस शख्स से मुलाकात करूं, उसे उसकी बदतमीज़ी के बारे में बता दूं, या फिर किसी वक्त उसे पकड़कर उसका दिमाग दुरुस्त कर दूं। लेकिन बात वाकई रुसवाई की थी। लोगों को पता चलता, लोग क्या कहते। ज़बान चलाने वालों की ज़बान कौन पकड़ सकता है? ना जाने कौन किस अंदाज में सोचता। यही सोचकर खून के घूंट पीकर खामोश हो जाता। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में वो मनहूस रात आ गई जिसने मेरी ज़िंदगी को तहो बाला कर दिया। मैं किसी काम से गया हुआ था, अक्सर चला जाता था और उस दौरान निगार घर में अकेली होती। उसने एक दो जगह ताल्लुकात भी पैदा कर लिए थे और अक्सर औरतें हमारे घर आती जाती। रात के तकरीबन 11:15 बजे जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो खिलाफ मामूल मैंने दरवाज़ा खुला हुआ पाया। मैं हैरान सा खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। अंदर रोशनी थी और सामने ही सोफे पर निगार अजीब से अंदाज में पड़ी हुई नज़र आ रही थी, लेकिन उसे करीब से देखकर मेरा दिल उछलकर अलग में आ गया। उसके होंठों पर खून जमा हुआ था। दाएं रुखसार और दाईं आँख के नीचे गोश्त फटा हुआ था। बाएं रुखसार पर भी अजीब सा निशान था। आँख के गिर्द सिया हल्का नज़र आ रहा था। दाईं पेशानी भी ज़ख्म आलूद थी।
اور وہ بہت برے حال میں نظر آ رہی تھی۔ میرے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ یہ کیا ہوا نگار؟ یہ کیا ہوا یہ؟ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اس کمینے کتے نے مجھ پر حملہ کیا تھا شاہد، وہی سامنے کے فلیٹ والا۔ میرے بدن میں چنگاریاں سی بھر گئیں، اور پھر وہی ہو گیا جسے میں اب تک ٹالتا چلا رہا تھا۔ میں نے نگار کو بغور دیکھا، وہ سسکیاں لینے لگی۔ میں نے اس کے بال درست کیے اور اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور بولا، آؤ نگار، ہمت کرو، آؤ میرے ساتھ چلو۔ دیکھو منہ سے آواز نہ نکالنا، جو کچھ میں کروں مجھے خاموشی سے کرتے رہنے دینا نگار، ورنہ میں خودکشی کر لوں گا۔ کیا کرو گے شاہد، تم کیا کرو گے؟ ایک منٹ رکو، میں نے کہا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ باورچی خانے سے میں نے ایک تیز دھار چھری نکالی اور اسے اپنے لباس میں پوشیدہ کر لیا۔ آج پھر میرے ذہن میں امین بھائی آ گئے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، اس کے بعد میں نے جو زندگی گزاری تھی، وہ ایک دم سے مجھ پر دوبارہ مسلط ہو گئی تھی۔ میں اس کمینے بدبخت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے نگار کا حلیہ دیکھا اور پھر اس کا بازو پکڑ کر آہستہ سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ جوتا پہن لوں؟ اس نے کہا۔ میں نے اسے جوتے پہننے کی اجازت دے دی۔ میں نے اس سے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ چاروں طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ میں سامنے والی بلڈنگ کے دروازے سے داخل ہوا اور اس فلیٹ کے سامنے پہنچ گیا جس میں وہ رہتا تھا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے آہستہ سے اس پر دستک دی اور چند ہی لمحے کے بعد اندر روشنی ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والے کو میں نے ایک لمحہ بھی سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ میری لات اس کے پیٹ پر پڑی اور اس کے حلق سے ایک آواز نکل گئی۔ میں نے اسے بخوبی پہچان لیا تھا، وہی شخص تھا۔ نگار بھی میرے ساتھ اندر داخل ہو گئی اور میں نے اچانک ہی اس پر حملہ کر کے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر پیچھے کی جانب موڑ دیے۔ وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کے حلق سے کراہیں نکل رہی تھی۔ پھر اس نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ تم تو مگر میں نے اسے جملہ پورا کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اچانک ہی میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک جانب گھمایا اور جیسے ہی اس کا چہرہ میرے سامنے آیا، میرا ایک زوردار گھونسا اس کے جبڑے پر پڑا۔ جبڑے کی ہڈی چٹکنے کی آواز صاف سنائی دی تھی اور اس شخص کے منہ سے ایک خوفناک آواز نکلی تھی۔ اس کا منہ خون میں ڈوب گیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں، میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اس کی آواز بمشکل تمام نکلی۔ میں نے نگار کی جانب دیکھا۔ نگار کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، کمینے کتے ذلیل، اب معصوم بن رہا ہے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں تجھے کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے نگار کو اپنی کلائی سے پیچھے ہٹا دیا اور اس شخص کو گردن سے پکڑ کر اونچا اٹھا لیا۔ میری قوتیں انتہائی حد تک بڑھ گئی تھی۔ میں نے اسے زمین پر دے مارا اور اس کے بعد اپنے لباس میں چھپا ہوا چاقو نکال لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے منہ پر ہاتھ جما دیا تاکہ وہ چیخ نہ سکے۔ مجھ پر خون سوار ہو رہا تھا اور دوسرے لمحے میں نے تیز دھار والا چاقو اس کے نرخرے پر پھیر دیا۔ اس کا پورا جسم تڑپا اور مجھے اسے سنبھالنے میں کافی دقت پیش آئی۔ اس کی گردن سے خون اچھل رہا تھا۔ میں ہٹ کر پیچھے کھڑا ہو گیا تاکہ میرا لباس زیادہ داغدار نہ ہو۔ میں نے اس بدبخت کو فنا کر دیا تھا جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ ہم اس کے تڑپنے کا منظر دیکھتے رہے اور اس کے بعد مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے سوچا کہ جو کچھ میں کر چکا ہوں اسے چھپانا بے حد ضروری ہے۔ اب تک کسی نے مجھے یا نگار کو یہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہماری واپسی بھی اسی انداز میں ہونی چاہیے۔ میں نگار کا بازو پکڑے ہوئے اپنے فلیٹ میں واپس آ گیا تھا۔ شکر تھا کہ اس وقت رات کی خاموشی اور سناٹے کی وجہ سے ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ خون آلود چاقو میں نے غسل خانے میں لے جا کر دھویا اور پھر اپنے لباس پر نگاہ دوڑائی۔ خون کی کچھ چھینٹیں میرے لباس پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے نگار سے کہا، دروازہ بند کر لو اور اطمینان سے اپنا لباس وغیرہ تبدیل کر لو۔ اس کے بعد ہم سوچیں گے ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے، کیونکہ کسی کو تمہاری یہ کیفیت معلوم نہیں ہونی چاہیے، یا پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ اگر کسی سے تمہاری ملاقات ہو تو تمہیں کیا کہنا ہے۔ میں نگار کو یہ ہدایت دے کر غسل خانے کی جانب بڑھ گیا۔ میرے غسل خانے کی عقبی کھڑکی کا رخ اسی جانب تھا جہاں سے وہ فلیٹ نظر آتا تھا۔ میں غسل خانے کی لائٹ جلا کر اپنے لباس کے خون آلود دھبے دھونے لگا۔ یہ لباس ضائع ہی کرنا پڑے گا، اس کا باقی رہنا نامناسب ہے۔ شکر ہے کہ کسی نے ہمیں دیکھا نہیں۔
نگار بہت قابل اعتماد لڑکی تھی. وہ بھلا کسی کو یہ کب بتائے گی کہ میں نے کیا کیا ہے؟ ویسے بھی ظاہر ہے کہ میں نے اس کی بے عزتی کا انتقام لیا تھا. دل میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات آ رہے تھے نگار کے بارے میں. میں نے یہ سوچا کہ اسے ایک کہانی بتا دوں گا تاکہ اگر کوئی اس کے بارے میں سوال کرے تو وہ اسے سنا دے. کہانی یہ ہوگی کہ میں کبھی کبھی دوستوں میں جا بیٹھتا ہوں. پچھلی رات دوستوں نے مجھے شراب پلا دی تھی اور شراب پینے کے بعد میں گھر میں داخل ہوا تھا. میں نے نگار کو مارا پیٹا تھا. ہاں، یہی کہانی سب کے سامنے مناسب رہے گی. یہی کہانی. میں نے کھڑکی سے اس فلیٹ کی جانب دیکھا جس کی بالکنی سے وہ ادھر دیکھتا تھا. اب اس منحوس کی لاش صبح ہی دستیاب ہوگی. میں نے تو کوئی ایسا نشان نہیں چھوڑا جس سے میرے بارے میں کسی کو شبہ ہو سکے، اور پھر شبہ ہو بھی کیسے سکتا تھا. لیکن فلیٹ کی طرف دیکھتے ہی اچانک ہی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. میں نے اس بلڈنگ کے دروازے پر کسی کو دیکھا تھا. اس کا حلیہ اور عقبی حصہ میرا جانا پہچانا سا تھا. نگار. میں نے حیرانی سے سوچا. وہ نگار ہی تھی. یقینی طور پر وہ نگار ہی تھی. لیکن میرا دل اچھل کر ایک بار پھر حلق میں آ گیا. نگار دوبارہ وہاں کیوں گئی ہے؟ کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسا نشان ہم نے وہاں چھوڑ دیا ہے جسے ختم کرنے کے لیے نگار کا وہاں جانا ضروری ہو گیا تھا؟ کیا بات ہے. بدحواسی سے میں نے لباس تبدیل کیا اور ہانپتا کانپتا فلیٹ کے بیرونی حصے میں آ گیا. نگار فلیٹ میں موجود نہیں تھی. اس کے بعد میں پھرتی سے نیچے اترا اور اس بلڈنگ کی جانب دوڑنے لگا. نگار کہیں کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے. اسے مجھ سے کہے بغیر وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا. فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا. اندر روشنی تھی. میں نے محتاط نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا. لیکن روشنی میں ایک ہولناک منظر میری نگاہوں کے سامنے تھا. نگار اس کی لاش پر جھکی ہوئی تھی. اس کے ہونٹوں پر خون لگا ہوا تھا. رخسار اور پیشانی پر بھی خون کے دھبے نظر آ رہے تھے. اس کی حالت اس وقت بالکل وحشی درندوں جیسی تھی. اس نے آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا. ان آنکھوں میں ایک عجیب سا خمار تھا اور اس کی لمبی زبان بار بار اپنی ٹھوڑی اور اطراف میں بکھرے ہوئے خون کو چاٹ رہی تھی. میرا سانس رک سا گیا تھا اور نیچے سے چوکیدار کی سیٹیوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی. اور کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام. نادیہ فرحان صاحبہ ہیں کراچی پاکستان سے. سائمہ چنّا صاحبہ ہیں حیدرآباد سندھ پاکستان سے. عدیل نینا صاحب ہیں برازیل سے. یاسر علی صاحب ہیں سیالکوٹ سے. عظمت صاحب ہیں مالٹا سے. وسیم علی صاحب ہیں فیصل آباد سے. اویس انصاری صاحب ہیں سیتاپور اتر پردیش انڈیا سے. محمد شاوے صاحب ہیں غازی آباد لونی انڈیا سے. فریال خان صاحبہ ہیں پنسلوینیا امریکہ سے. خبیب محمود علی صاحب ہیں شہر کا نام نہیں لکھا. نثار احمد صاحب ہیں ممبئی انڈیا سے. جنید احمد صاحب ہیں کانپور انڈیا سے. بلال صاحب ہیں نیپول اٹلی تعلق بنگلہ دیش سے ہے. اور محمد شاہد علی صاحب ہیں اڈا ورکشاپ لاہور روڈ سرگودا سے. آپ سب کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ. ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر کیجیے گا. کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے. شکریہ.